بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ناظرین احباب کو اردو داستان 313 چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت، خوش اور مسکراتا رکھے۔ ناظرین، گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ ہونے کے باوجود قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی ہر حال میں صبر کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ وہاں بھی انہوں نے مایوسی اختیار نہیں کی، بلکہ قیدیوں کے ساتھ نرمی، حسن اخلاق اور خیر خواہی سے پیش آئے۔ تھوڑی ہی مدت میں تمام قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانتداری، عبادت اور اچھے اخلاق سے متاثر ہو گئے۔ انہی قیدیوں میں دو نوجوان بھی تھے۔ ایک بادشاہ کا ساقی تھا، جس کا کام بادشاہ کو مشروب پیش کرنا تھا۔ دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، جو کھانے کا ذمہ دار تھا۔ ایک رات دونوں نے عجیب خواب دیکھے۔ صبح ہوئی تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے۔ پہلے قیدی نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں اور مشروب نکال رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سر پر روٹیوں کی ٹوکری رکھی ہوئی ہے اور پرندے اس میں سے روٹیاں کھا رہے ہیں۔ پھر دونوں نے کہا، آپ نیک لوگوں میں سے دکھتے ہیں، برائے کرم ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً تعبیر بیان نہیں کی، بلکہ اس موقع کو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کھانا تمہیں ملنے والا ہوتا ہے، میں تمہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے پہلے ہی تمہیں اس کی خبر دے دیتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں نے اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، کیا بہت سے معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ان سے سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ صرف نام ہے، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں خوابوں کی تعبیر بیان کی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص مشروب تیار کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں واپس چلا جائے گا۔ اور دوسرے سے فرمایا، تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارے سر سے کھائیں گے۔ دونوں حیران رہ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، جس بات کے بارے میں تم نے پوچھا ہے، اس کا فیصلہ اللہ رب العزت، اللہ جل جلالہ کی طرف سے ہو چکا ہے۔ چند دن بعد وہی ہوا جس کا حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں فرمایا تھا۔ ایک قیدی رہا ہو گیا اور دوبارہ بادشاہ کے پاس اپنی خدمت میں واپس چلا گیا، اور دوسرے قیدی کو سزا دی گئی اور خواب کی تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے قیدی سے فرمایا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر بھی کرنا۔ لیکن جب وہ قید خانے سے نکلا تو شیطان نے اس کو بات بھلا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مزید کئی سال قید خانے میں رہے، لیکن انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ آخر کئی سال بعد
بادشاہ نے ایسا کون سا خواب دیکھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بدل دی، اور وہ قیدی جسے رہائی ملی تھی، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد کیسے آئی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل واقعہ قسط نمبر 8۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیا مستند قرآن پاک کا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو خوش اور سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔